چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو کہہ لیں کہ سیاسی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ ابھی بھی نام لیے بغیر مسلم لیگ نون کی طرف ہی ہے۔ آپ بھی اتنے ہی جواب دہ ہیں جتنی آپ کے بقول وہ مہنگائی لیگ جواب دہ ہے۔ ایک لاڈلے کو بھگت چکے ہیں اور نیا لاڈلا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب خود کیوں ہر ایک بندے کے پاس چل کر جا رہے ہیں؟ کبھی وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ MKM پاکستان کی طرف جاتے ہیں، اچانک 14 سال بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، خبریں وہی ہیں سیاست کے میدان سے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو کہہ لیں کہ سیاسی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ ابھی بھی نام لیے بغیر مسلم لیگ نون کی طرف ہی ہے۔ وہ بار بار اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ ایک لاڈلے کو بھگت چکے ہیں، ایک دوسرے لاڈلے کو نیا لاڈلا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو نام لیے بغیر ان کا جو اشاروں کناروں میں جو بات ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انہی کو جو ہے نا میدان سیاسی سجا کر دیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا۔ وہ کبھی اشاروں کناروں میں بات کرتے ہیں، کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں اور ان کی پارٹی کے باقی لوگ بھی یہ باتیں کہہ چکے ہیں، دہرا چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کے لیے یہ سارا جو سیاسی جو بساط ہے وہ بچھائی جا رہی ہے اور انہیں کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ اگر حقیقت کی طرف ہم جائیں، اگر ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یا جیسے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ انہیں لاڈلا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا انہیں ابھی سے جو ہے وہ ان کے بقول کے ان کو منتخب کر لیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک سوال ہے، نواز شریف صاحب خود کیوں ہر ایک بندے کے پاس چل کر جا رہے ہیں؟ کبھی وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ MKM پاکستان کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ GDA سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی وہ فنکشنل لیگ سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی وہ اچانک 14 سال بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو مجھ جیسے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کو جو سمجھ آ رہی ہے، کہ وہ کہیں نہ کہیں تو وہ ویک ہیں، اور وہ اپنی اس پولیٹیکل ویکنس کو دور کرنے کے لیے وہ جو دیگر جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کر رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو بلاول صاحب آپ کے لیے بھی میدان کھلا ہے، آپ بھی کریں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر اس وقت کی صورتحال کو دیکھا جائے تو آپ کی پارٹی کو بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکی۔ کوئی ایسا خاطر خواہ آپ کی پارٹی کہ لوگوں نے آپ کے لیے کسی ایک جماعت کے ساتھ جو ہے وہ انتخابی اتحاد بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، اینٹی نواز لیگ ابھی بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اپنا رابطے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد بنا سکتے ہیں۔ کبھی آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی پارٹی کے جو سابق وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز شرف صاحب، وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو کسی سے بھی اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سیاست کی ایک گیم ہے نا۔ یہ تو جو اس سیاست کی گیم کو سمجھتا جائے گا، گیم کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا چلا جائے گا، جو اپنے سیاسی پتے پھونک پھونک کے کھیلے گا، اچھے طریقے سے شطرنج کی بساط بچھائے گا، یقینی طور پر سیاسی میلہ جو ہے وہی لوٹے گا۔ ٹھیک ہے، آپ سیاست کے میدان میں اپنے جلسے جلوسوں میں مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، وہ آپ کو لینا بھی چاہیے۔ وہ تو مسلم لیگ نون والے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی والے یا بلاول صاحب ہمیں آڑے ہاتھوں نہیں لیں گے تو ان کی سیاسی میدان میں بات نہیں بنے گی، انہیں پھر انتخابات میں جو ہے وہ جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ انتخابات میں ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں، بلیم گیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات آئے گی نا 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی کی، PDM کی، گو کہ PDM کو بنانے والے بلاول صاحب آپ خود ہی تھے۔ یہ پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد آپ اس سے اعلانیہ الگ ہو گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اعلانیہ الگ ہو چکے تھے، لیکن اس PDM کی حکومتی اتحاد کا آپ اہم حصہ تھے۔ نہ صرف حصہ تھے بلکہ آپ کے والد گرامی تو یہ کہتے رہے کہ یہ PDM کی جو گورنمنٹ بنی ہے یہ میری وجہ سے بنی ہے۔ آپ نے خود بھی یہ بات کئی مرتبہ کہی تھی
کہ جو سابق وزیر اعظم جو عمران خان کو ہٹانے کا کریڈٹ جو ہے وہ بلاول اوس کو جاتا ہے، وہ زرداری صاحب کو جاتا ہے۔ تو جب آپ کو ہٹانے کا کریڈٹ جاتا ہے نا تو وہ 16 ماہ کی حکومت کو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے والد گرامی کہہ چکے کہ آپ ہی نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا تھا، اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بلاول صاحب نے خود کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب میرے وزیر اعظم ہیں۔ تو جب وہ آپ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اچھا کیا برا کیا وہ بھی آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب انہوں نے مہنگائی کی، اب آپ ان کو مہنگائی لیگ قرار دے رہے ہیں، کبھی آپ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں کبھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا اس وقت آپ نے 16 مہینوں میں ایک مرتبہ بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بطور وزیر خارجہ یا بطور ایک اتحادی جماعت کے سربراہ ہونے کے آپ نے یہ کہا تھا کہ شہباز صاحب آپ نے یہ مہنگائی کی، آپ نے یہ جو ٹیکسز جو ہیں وہ IMF کے کہنے پہ لگائیں، آپ نے یہ جو ظلم جو ہیں وہ عوام پر ڈھائے، لہٰذا اس وجہ سے میں آپ کی ان باتوں پہ میں اختلاف کرتا ہوں؟ آپ نے تو ایک بات نہیں کی، آپ نے تو اس وقت جناب ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی۔ تو اب آپ اپنے آپ کو بری الذمہ جو ہے نا وہ قرار نہیں دے سکتے، آپ بھی اتنے ہی جواب دہ ہیں جتنی آپ کے بقول وہ مہنگائی لیگ جواب دہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس وقت جو معاہدے کیے وہ ابھی بھی قوم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ نگران حکومت تو آپ لوگوں کے کیے ہوئے پہ وہ جس کو کہتی ہے نا اس کو آگے بڑھا رہی ہے، اور ان کے پاس اگر آگے بڑھانے کا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4 روپے جو ہے تقریباً وہ پھر جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ IPPs کس نے لگائے تھے؟ پیپلز پارٹی والوں نے لگائے تھے۔ IPPs کے مہنگے معاہدے کس نے کیے تھے؟ آپ لوگوں نے کیے تھے۔ آپ جواب دیں نا، کیوں اتنے مہنگے معاہدے کیے گئے کہ کوئی کمپنی بجلی بنا کر دے نہ دے، آپ لوگوں نے ان کو پیمنٹ کرنی، بھئی کیوں کرنی ہے؟ آپ لوگ اپنی جیبوں سے ادا کریں نا، عوام کو کیوں آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح سے گاجر مولی کی طرح آپ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں؟ عیاشیاں آپ لوگ کرتے ہیں، بھگتنا عوام کو پڑتا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور آپ سے جواب 8 فروری کو عوام لے کر رہیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے کیا مل کر کیا، اور آپ کو 8 فروری میں اس کا رزلٹ نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔